محترم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولان العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے سے پیشتر آئے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سجد ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے دو تین اشعار سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آواز بہت موٹی آواز ہے، رہن دو پتلی کی جگہ کرنے کی جگہ کہنا پتلی ہو جائے پوری پورا مجھے مچل کہنے سبحان اللہ۔ سماعت کریں حضرات۔ روزی خدا نے دی ہے، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی
مائک جو ہے یہ آواز کو ایسے کھینچ رہی ہے مائک، جیسے کہ غبارہ بھرنے ہم سانس دیتے نا پوری، ویسے سانس ایسے زور لگانا پڑتا ہے اس میں. یہ تو 2-3 شعر میں پنکچر کر دے گا آدمی کو. پڑھیے. روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے. پہلے سے اور ساؤنڈ دیجیے. پڑھ کر درود رات میں سو جاؤ باوضو، پڑھ کر درود رات میں سو جاؤ باوضو. میں نے سنا ہے خواب میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، میں نے سنا ہے خواب میں. جو پیچھے آواز کریں کو بولو رہا منہ بند کر یار، آواز کر لیں. روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، خدا نے دی ہے. اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. جاتے جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. دنیا یہ ہے خدا کی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوبصورت شعر سماعت حضرات. دنیا یہ ہے خدا کی اور امت نہ جائے کوئی جہنم میں، اس لیے امت نہ جائے کوئی جہنم میں، اس لیے دن ہو کہ رات اشک، دن ہو کہ رات اشک بہاتے ہیں مصطفیٰ، دن ہو کہ رات اشک بہاتے ہیں مصطفیٰ. روزی خدا نے دی ہے. اور آخری شعر سماعت حضرات، اس لیے کہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے اور مائک بھی اس نعت کے لائق کا مائک نہیں ہے. آخری شعر سماعت حضرات. ہے بچی پنے کی عمر مگر کام دیکھیے، ہے بچی پنے کی عمر مگر کام دیکھیے، انگلی پہ اپنی چاند
نچاتے ہیں مصطفیٰ، انگلی پہ اپنی چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا یہ ہے خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب کیا تقریر کریں گے؟ ہماری تقریر ادھر چالو ہے، ان کی تقریر ادھر چالو ہے، ادھر تقریر شروع کر دے پیچھے طرف۔ ہماری قوم کی عورتیں کبھی سدھریں گی نہیں۔ بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ۔ اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ سدھر جائیں تو پورا گھر سدھر جائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ رحم کرے۔ لائق مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اس بزم محبت کو سجانے میں، سنوارنے میں دامِ درم قدم حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے۔ نوجوانوں کی خواہش بس یہ ہے کہ ہمارا محلہ سدھر جائے، نوجوان سدھر جائے، بوڑھے سدھر جائے، خاص کر کے جو بک بک کرنے والے ہماری عورتیں ہیں یہ سدھر جائیں۔ سوائے منہ چلانے کے کوئی کام نہیں آتا ان کو۔ بس اللہ رحم کرے، دینی محفل ہے مگر پھر باتیں چل رہی ہے، کچھ ذہن و دل و دماغ میں ہے ہی نہیں کہ کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، بس اپنی چلاؤ، منمانی کرو۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارا معاشرہ، آج جو ہم پستی کی طرف، ذلت کی طرف جا رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، عذاب میں مبتلا۔ میرے آقا نے فرمایا عورتوں کو دیکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عذاب عورتوں پر ہو رہا تھا؟ عورتوں پر کیا عذاب ہو رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں اور بہن اگر سن رہی ہیں تو سنے دل کے کانوں سے، یہ میری بات نہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اس نبی کی بات ہے کہ جنہوں نے اشارہ کیا ہے تو ڈوبا سورج پلٹ آیا ہے۔ یہ اس نبی کے جملے ہیں، اس نبی کے کلمات ہیں کہ جنہوں نے اشارہ کیا ہے تو پتھروں میں بھی جان پیدا ہوئی ہے۔ اس نبی کا فرمان ہے کہ جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند نے اپنا سینہ چیر ڈالا ہے۔ یہ اس نبی کے فرمان ہیں کہ جن کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر نبی کی بارگاہ میں سلامی دینے آتا ہے۔ یہ اس نبی کے بارے میں، یہ اس نبی کے کلمات ہیں، یہ اس نبی کے جملے ہیں، یہ ان کا فرمان ہے کہ جن کے تعلق سے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ وہ نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں عذاب عورتوں پر ہو رہا تھا، سب سے زیادہ عذاب عورتوں پر۔ یا رسول اللہ عورتوں پر عذاب کیسا؟ کیسی عذاب ہے؟ کیا کیا تکلیف ہے عورتوں کو؟ کس انداز کے عذاب ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ عورتوں کو سروں کے بال سے جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا۔ عورتوں کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور ان کا دماغ
اس طریقے سے کھول رہا ہے جیسے کہ ہانڈی کو چولہے پہ رکھ دو اور آگ جلا دو، ہانڈی میں جو پانی ہے وہ کیسا کھولتا ہے، ان کا دماغ ایسا ہی کھول رہا تھا۔ یہ عذاب عورتوں کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے کی، محلے کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں نا۔ آپ نکل جائیں گلی سے، گھر میں کم باہر زیادہ ملیں گے آپ کو، اور باہر بیٹھی ہیں دروازے پہ، بس کیا کرنا ہے، اس کی برائی اس کی برائی، اس کا ایسا ہوا نا بہن، اس کے گھر میں ایسا ہو گیا بہن، اس کی ساس تو اس کو دیکھتی نہیں بہن، اس کی نندوئی ایسا، بس نندوئی بھوجائی ساس سسرے بکرے، بس یہی سب کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے۔ اس کی برائی کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کی چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ ہماری عورتوں کا شیوا بن گیا ہے۔ دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات تو نہیں کہوں گا، کچھ ہیں بھی دیندار ماشاءاللہ جو نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، نمازوں کو پابندی سے پڑھتی ہیں، مگر اکثر 99.9% عورتوں کا حال یہی ہے، رات کو سیریل دیکھتے ہوئے سوئیں گی 12 بجے اور صبح کو اٹھیں گے 10 بجے۔ جب تک سیریل نہیں تو نیند نہیں، جب تک سیریل نہیں نیند نہیں، ٹی وی نہیں تو نیند نہیں، شوہر چاہے کچھ بھی کرے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر مجھے میرے سیریل سے مطلب ہے، اس لیے اگر آج چھوٹ گیا تو جو ایپیسوڈ کا جو اگلا پارٹ ہے اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بیچ کی کڑی چھوٹ جائے گی نا، بیچ کا حصہ جو ہے نا، آج کا والا ایپیسوڈ کا حصہ ہے، وہ چھوٹ جائے تو کل کیا ہوا تھا، اس کے جیٹھ نے اس کو کیا کہا تھا، وہ کہاں کیسے کیا کرنے گئی تھی، وہ جو بیچ کے جو لطف اندوز والے جو کڑی ہے وہ چھوٹ جائے گی، تو شوہر چاہے بھوکا سوئے چلے گا، مگر سیریل نہیں چھوٹنی چاہیے، مگر ٹی وی نہیں چھوٹنی چاہیے، مگر ان کو پتہ نہیں ہے اگر کسی عورت سے اس کے شوہر ناراض ہو، جب تک شوہر ناراض ہو اس عورت پر فرشتوں کی لعنتیں ہوتی رہتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ عورتیں بھی سوچیں گی ارے باپ رے باپ ہم نے کیا بات کر دیا، آج یہ حضرت ہمارے پہ سے شروع ہو گئے، سب سے پہلے ہمارے سے شروعات ہو گئی ہے نا۔ میں بولوں گا انشاءاللہ سب کے اوپر آؤں گا، نوجوانوں خوش مت ہو جانا، تمہارے اوپر بھی بات آئے گی ہے نا، ابھی تو رات باقی ہے، بات باقی ہے، آپ کی ہماری صحیح طور پر ملاقات باقی ہے۔ ہماری عورتوں کا یہ حال ہے نا، ٹی وی دیکھ کے سوئیں گے، رات کو 12 بجے اٹھیں گے، صبح کو 10 بجے، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ جس عورت کو دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو، اس گھر میں اس گھر کا بچہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں اگر نماز پڑھنے والی ہو، پابند شرع ہو، نماز ادا کرنے والی ہو تو بیٹا بھی نمازی بنے گا۔ میں نے ابھی پچھلے جمعہ کو کہا تھا، ایک ایسا بھی بچہ جسے دنیا فرید الدین کے نام سے جسے دنیا فرید الدین کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ، ایسے اللہ کے مقدس ولی جن کا وجود، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر میں محو رہا ہے، وہ فرید الدین بچپنے کا عالم ہے۔ ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو، ماں کیا کہتی ہے، میری ماں اور بہنیں سنیں، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو، بیٹا کہتا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، امی جان نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ، کیونکہ اس بچے کو شکر سے محبت تھی، اس بچے کو شکر سے محبت تھی، ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا۔ یہ ہے تربیت اولاد، یہ ہے اولاد کی تربیت۔ آج تو بیٹا اگر باہر سے کسی کا سامان چوری کر کے لائے تو ماں پیٹھ تھپتھپاتی ہے، بیٹا اچھا کیا، ایک سامان گھر کو تو آ گیا، کل اور جانا دوسرا لے کر کے آنا۔
اگر دوسرا لینے کے بعد نہیں کہتی اتنا تو ضرور کہ جو کیا اچھا کیا. کاش کہ اسی وقت ماں بیٹے کو تماچا مار دے تو بیٹا سمجھے گا کہ نہیں یہ چیز بری ہے, یہ کام برا ہے, تب نہ بیٹا راہ راست پہ آئے گا. آج تو ماں کی تربیتیں بدل گئی ہے. جب تربیتیں بدل گئی ہے, جب ماں خود ٹی وی اور ویڈیوز میں موبائل کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, تو بیٹا بھی بدکاری پہ اتر آیا ہے, بیٹا بھی گنہگار بنتا چلا جا رہا ہے, بیٹا بھی مدرسوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, بیٹا بھی نماز سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, بیٹا بھی ذکر و اذکار سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا. اب بیٹا گیا وضو بنایا, ماں نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا. اب ہماری ماں اور بہنوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اللہ ماشاء اللہ, اور پوچھیں گی بھی نہیں کسی سے, باتیں بہت کریں گی. دوسری بات ہے کس کے یہاں کیا ہوا تھا, وہ کون آ کر کے کیا کر کے گئی تھی, پوری ڈیٹیلز آپ صبح کو لے لو. آپ بیٹھ جاؤ, پوری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ خبر نہیں, لیکن دوسرے کے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ خبر ہے پوری. تربیت اس لیے کہا گیا ہے مرد جو ہے وہ حال ہے اور عورت جو ہے وہ مستقبل ہے. مرد جو ہے وہ پریزنٹ ہے اور عورت جو ہے وہ فیوچر ہے. مرد کماتا ہے, لاتا ہے, ڈالتا ہے, یہ حال ہے. مرد کا کام یہ ہے کمانا, لانا, ڈالنا. کما کے لا رہا ہے, ڈال رہا ہے اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو, پریوار کو کھلا رہا, پال رہا ہے. وہ دنیا میں اتنا محو ہے کمانے کے لیے, تو یہ حال میں ہے, وہ پریزنٹ میں ہے وہ. مگر عورت وہ فیوچر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی آگے کیسے گزرے گی, ہمارا بچہ کیسے بنے گا, یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہا گیا کہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں جو ہے نا بچے کا, ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں جیسی تربیت کرے گی بچہ ویسا ہی بنتا اور نکھرتا جائے گا. کیا ہماری ماں اور بہنیں اس تربیتیں کر رہی ہیں؟ وہ غوث اعظم تھے سبحان اللہ, وہ ان کی ماں تھی سبحان اللہ, کہ بیٹا جا رہا ہے تو ماں کرے بیٹا پڑھنے جا رہے ہو ایک بات سن لو, کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکالنا, کبھی اپنی زبان سے جھوٹ. یہ تربیت ہے, یہ تربیت اولاد ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, اگر آپ نے صحیح طریقے پر اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے تو کل میدان محشر میں آپ سے آپ کے بچے کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ سے بچے کی تربیت کے بارے سوال ہوگا. اس لیے کہ اگر کمانا, کجانا, کھانا, بچہ پیدا کر لینا, دنیا سے چلے جانا یہی زندگی ہے, تو پھر ایک کتے میں, ایک جانور میں, انسان میں فرق کیا ہے بھائی؟ وہ بھی آ رہا ہے دنیا میں, جانور بھی دنیا میں آتا ہے, کماتا ہے, اپنے بچے پیدا کرتا ہے, بچوں کو پالتا ہے, مر جاتا ہے. تو اگر یہی زندگی ہے انسان کی, اگر یہی زندگی ہے انسان کی, تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا. کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کرامت کا تاج بنی آدم کے سر پر رکھا. تو آپ کے اوپر جو کرامت کا تاج رکھا گیا ہے, آپ کو جو اشرف بنایا گیا ہے, آپ کو جو بہتر بنایا گیا ہے, کس بنا پر؟ چھو مت اس کو, چل رہا ہے چلن دو. سننے میں آ رہا آپ لوگوں نا, سمجھ میں آ رہی بات نا, سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا کم کر دے, ایگو کم کر دو بھائی, آتا ہے لو بھائی, سادے میں کر دیتا نا اس میں, سادے کر دو, آدھے کر دو, کوئی سب تمہاری ہے. آواز بڑھاؤ, آواز بڑھاؤ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پیچھے والے حضرات سامنے آ جائیے, سامنے جو لوگ آئیں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے گا, سامنے آ جائیے. ماشاءاللہ اچھی محفل جم گئی ہے, 2-4 باتیں کریں گے انشاءاللہ 11-12 بجے تک.
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ تو اللہ نے آپ کو ہم کو انسان بنایا, کرامت کا تاج آپ کے ہمارے سر پہ رکھا. تو بھائی جب کرامت کا تاج رکھا, انسان بنایا, اشرف بنایا, تو اشرف کا کام بھی ہے کہ اشرف والا کام کرے, شریفوں والا کام کرے نا. اشرف کا کام ہے شریفوں والا کام کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی ہے اور تربیت کیا دی ہے. ہاں, سرکار غوث پاک جب جا رہے تو ماں نے کہا نا بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو آپ نے جب ڈاکوں کا قافلہ آیا, لوٹنے لگا سامان وغیرہ, تو ایک ڈاکو سرکار غوث پاک کے پاس بھی آیا. بچپن کا زمانہ سرکار غوث پاک کا. ڈاکو نے کہا کہ بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میرے پاس بغل میں جو ہے نا 40 دینار سلے ہوئے ہیں. ڈاکو نے جھوٹ بول رہا ہوگا, ایک چھوٹے بچے کے پاس 40 دینار کہاں سے آئیں گے. واپس چلا گیا. پھر دوسرا ڈاکو آیا, کہا کہ بچے تیرے پاس بتا کیا ہے؟ کہا 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ یہاں سلے ہوئے. جھوٹ بول رہا, چلا گیا. اب جب سارا سامان لوٹ لیا گیا تو مال جو ہے نا آپس میں تقسیم کر رہے تھے, بانٹ رہے تھے, حصہ لگا رہے تھے. حصہ لگا دے. ڈاکو نے کہا کہ سردار ایک بچہ بھی تھا قافلے میں, جب اس سے میں نے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کچھ ہے, تو بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. سرکار غوث پاک بچے ہیں, میں تربیت کے حوالے بیان کر رہا ہوں کہ تربیت ماں کی بچے پر کتنا اثر, اللہ اکبر, کتنا اثر رکھتے تربیت. اور ماں اگر بچوں کی صحیح تربیت کرے وہ بچہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا, بہک نہیں سکتا. تربیت میں ہماری کمی ہے نا, تربیت میں ہماری کمی ہے. ہم خود ہی دین سے جڑے نہیں ہیں, ہم خود ہی دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, ہم خود ہی نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم بچے کو کیا تربیت, کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ اب ڈاکو کے سردار نے کہا جا بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. سرکار غوث پاک کے بچپنا کا عالم ہے, ادھر توجہ دی آپ لوگ, بچپنے کا عالم ہے. سردار نے کہا کہ بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک نے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. بولے کہاں ہے؟ بولے یہاں گدڑی کے نیچے سلے ہوئے ہیں. اس کو پھاڑا گیا کپڑے کو. جب پھاڑا گیا تو حقیقت میں 40 دینار تھے. تو کہا بچے ہم ڈاکو ہیں, ڈاکو, لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں, تم نے ہمیں بتایا ہے, کیا بات ہے, وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کے بچپنا کا عالم ہے. کہتے ہیں جب میں سفر کے لیے نکلا تھا گھر سے, میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا عبد القادر اگر کوئی پریشانی کتنی بڑی آ جائے تو کبھی جھوٹ نہ بولنا, اور سوال کرنے والے سنو, مجھے سب کچھ گوارا ہے لیکن میری ماں سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا, اس وعدہ کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا. ادھر جب غوث پاک نے یہ کہا تو ڈاکو کے سردار کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہا اے عبد القادر تم اپنی ماں کے سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نہیں توڑ سکتے, اور آج کئی سال ہو گئے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوں. اے عبد القادر ہم نے تمہارے مال کو لوٹا ہے, ہم نے تمہارے قافلے والے کے اسباب کو لوٹا ہے. اے عبد القادر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور تمام تر برے کاموں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکوں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے گھر کو جاؤ, جو کرنا ہے وہ کرو, ڈاکو گیری کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن اب میں نہیں کروں گا, میں توبہ کر چکا ہوں. تمام ساتھیوں نے کہا تھا اے سردار آپ ڈاکو میں ہمارے سردار تھے, آج آپ نے توبہ کی ہے تو توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. ہم سب کے سب توبہ کرتے ہیں, جتنے بھی ڈاکو اس قافل جو ہے اس گروہ میں تھے سب کے سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کیے اور توبہ کر کے تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی جو ہے کوشش کی اور دور رکھا اپنے آپ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حق پر چلے, سچ پر چلے, انسان کی تربیت بہتر ہو, وہ کبھی بہک نہیں سکتا, بھٹک نہیں سکتا. آج ہمارے بچے مدرسے کو نہیں آ رہے, میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں آئے مدرسے کو, وہ وہاں تھا, یہاں تھا, وہاں تھا. ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں کہ بچہ ہمارا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. ہاں بچہ کھیل رہا, میں تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا کہ باپ بیٹا مل کے کنچے کھیل رہے, کنچے بولتے ہیں یہاں پہ نا,
کیا بولتے بھائی؟ کنچے بولتے نا؟ ہاں وہ جو پھینکا جاتا ہے کیا بولتے اس کو؟ ہاں ڈبو. ہاں کھیل رہے ڈبو بچہ اور ابو. باپ بیٹے میں کنچے ڈبو کھیل رہے ہیں. شرم کی ساری حدیں پار کر گئے. شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے بچے کو یہی تعلیم دو گے تو آپ کا بیٹا بڑا ہو کر کے کیا بنے گا؟ ہاں دین سے جڑے گا کیسے؟ یہ باتیں ہنسنے والی نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں. آج ہماری قوم کا حال اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے، ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں ہمارے معاشرے سے. ہاں اور اس کی وجہ ادھر چھوڑیے اس کو، ادھر توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ، چھوڑیے وہ ہٹائیے ان سب چیزوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ راہ راست پہ نہیں ہیں. ماں باپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ صراط مستقیم پر چلنا نہیں چاہتے. ماں باپ نمازوں کی پابندی کرنا نہیں چاہتے. آج بھی وقت ابھی بہت ہے ہمارے پاس، دیکھا جائے تو ابھی وقت زیادہ گزرا رہی ہے. آج بھی اگر پورا محلہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، تمام نمازوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرے، ہر برائی سے خود بھی بچے، اپنے آپ کو بچائے، تو انشاءاللہ چند دن لگیں گے پورے محلے میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا. کریں گے ایسا؟ کریں گے ایسا؟ ہاں ذرا زور سے نا بھائی، پیچھے والے بھی کریں گے انشاءاللہ. نماز، اللہ اکبر. تو وہ بات میری رہ گئی، میں نے عرض کر رہا تھا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بالوں سے لٹکایا جائے گا. کیسے لٹکایا جائے گا؟ بالوں سے. اور ان کے دماغ ایسے کھولتے ہوں گے جیسے کہ چولہے پر کسی پتیلے کو، اپنے تپیلا بولتے ہیں، تپیلے کو رکھ دو، ہانڈی کو رکھ دو، اس پہ پانی ڈال دو اور نیچے سے آگ لگا دو، پانی کیسا ابلتا ہے کھولتا ہے ویسے ہی دماغ کھولے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا رسول اللہ یہ عذاب کس عورت کے لیے ہے؟ میرے آقا فرماتے یہ عذاب ان عورتوں کے لیے ہے جو پردے کی پابندی نہیں کرتی، جو بالوں کو کھلا چھوڑ کر کے، اوپر دوپٹہ نہ دے کر کے، کھلے بالوں کے ساتھ بازاروں میں، سڑکوں میں، گھر کے باہر پھرتی رہتی ہے، غیر محرم کو اپنے بالوں کو دکھاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایسی عورت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا دردناک عذاب دے گا. آج ہمارے ہاں دیکھیں نا آپ، گھر کے باہر بیٹھیں، گھر کے اندر نہیں، باہر دہلیز پہ بال کھلے ہیں، کوئی دوسرا دیکھے تو صحیح، کم سے کم ہم بھی کیسے ہیں. ہمارا حال ایسا ہو گیا. ورنہ پردہ قرآن تو کہتا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. میرے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ عورتیں اپنے نظروں کو نیچی رکھیں. مگر آج ہمارے معاشرے میں، محلے میں آنکھیں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی جا رہی. نمازوں کی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس، دین سے جڑنا نہیں ہے ہمارے پاس، مگر جھگڑے. ارے باپ رے باپ، گالی شروع ہوا تو ایسا لگ رہا کہ ایک سیکنڈ میں 1,72,000 گالی نکل گئی منہ سے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ڈکشنری میں ورڈ بھی نہیں ملے گا، ایسی گالی آپ کو سننے کو ملیں گی جھگڑے میں. یہ قرآن یاد کریں تو یاد نہیں ہوتا. دماغ ہمارا، ہم اب عمر دراز ہو گئی ہیں، دماغ ہمارا کام نہیں کرتا، مگر گالیاں سارا محفوظ ہے میموری میں، دماغ میں سارا محفوظ ہے. کون سی گالی کس کو کس انداز، کس لب و لہجے میں، کس انداز، کس ترنم میں دے رہا ہے، وہ سارا معلوم ہے. آج ہمارا یہ حال ہے اور جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. قرآن کہتا ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ. کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، کامیابی قوم مسلم کے لیے ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. قرآن. آپ مجھے بتاؤ آپ کا قرآن پر یقین ہے؟ ذرا زور سے بولو نا. ارے چپ کیوں رہتے؟ کیا مسئلہ؟ کیا ڈر رہے کیا؟ ہاں بھائی، قرآن پر یقین ہے؟ مسلمان ہے نا؟ یقین ہے نا؟
قرآن پر تو اتنا یقین ہے، ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، قرآن کہتا جنت ہے تو ہم نے مان لیا کہ جنت ہے۔ ابھی جہنم کو دیکھا نہیں مگر قرآن کہ جہنم ہے تو ہم نے مان لیا کہ جہنم ہے۔ جب آپ کا قرآن پر یقین ہے، بھروسہ ہے قرآن پر، توکل ہے قرآن پر، آپ کو پتا ہے قرآن میں جو ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، تو قرآن کہتا تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ تو اگر آج ہم غالب نہیں ہیں، اگر آج ہم کامیاب نہیں ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بولو نا یار، آپ لوگ کو رونا آ رہا ہے کہ سونا آ رہا ہے؟ ہاں ارے کیا اچھا نہیں لگ رہا کہ بند کر دوں؟ ہاں تو علامہ اقبال نے کہا تھا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا سحر قریب ہے تاروں کو نیند آئی ہے، شب فراق کے ماروں کو نیند آئی ہے، تھپک تھپک کے کہتی ہے یہ موج بیتاب، خزاں نہیں یہ بہاروں کو نیند آئی ہے۔ تو نیند آ رہی کہ آپ لوگوں کو؟ زور سے کہے سبحان اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا تم غالب رہو گے، کامیاب رہو گے، مگر ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ ہم کو ستایا جا رہا ہے، دھوکا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مشقتیں دی جا رہی ہے، مگر قرآن تو کہتا تم کامیاب رہو گے۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے اس کا حل، اس کے تعلق سے سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن نے اس کو بیان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، اگر تم پکے مومن بن جاؤ، اگر تم پکے مومن، یعنی اگر انسان مسلمان پکا بن جائے تو انسان غالب آ جائے گا، مسلمان غالب آ جائے گا، مسلمان کامیاب ہو جائے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اب یہ پکا مومن ہے کیا؟ پکا مومن ہے کیا کہ ہم پکا مومن بن جائے جس سے ہم غالب آ جائیں؟ پکا مومن ہے کیا؟ آپ گھر بناتے ہیں، ہاں بھائی بناتے ہیں، آپ لوگ بولتے نہیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے بھائی۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ بھائی کہتے حضرت کہو سبحان اللہ، ہے نا، وہ سنایا شاید میں نے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا، تو وہ لوگ بھی کہتے کیا حضرت بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی، ہاں وہ ایک آدمی جو ہے اس کو حضرتوں سے ذرا چڑ دی، مطلب ذرا الڑ قسم کا آدمی تھا۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، نماز کے بولو چلو، نماز کے چلو، ہو گیا پیچھے۔ ہاں ابھی میں کچھ لوگوں سے وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا چلو بس، یہ ہاتھ سے لے رہا کہ تیرا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، میں تو کہہ رہا کہ سارا ادھر تم جاؤ ادھر۔ ہاں اب اس کو حضرتوں سے چڑ دی۔ ایک دن کہا حضرت سے کہ حضرت صبح صبح حضرت میں جا رہا ہوں فلاں جگہ، آج ممبئی سمجھ لو آپ کی زبان میں، آپ ممبئی جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے کے لیے، حضرت گھوڑا خرید کے لاؤں گا میں۔ حضرت نے کہا بولو انشاءاللہ۔ تو وہ کہنا کیا حضرت، جب دیکھو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہتے، ارے پیسہ میرے پاس ہے، گھوڑا خریدنے میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ کہہ کو بولوں، ہے نہیں؟ اب پیسہ میرے پاس ہے، گھوڑا خریدنے میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ کہہ کو بولوں؟ انشاءاللہ کے بیچ میں کیا کام؟ تم حضرت لوگ خالی جب دیکھو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان لگائے رکھتے ہو۔ حضرت نے کہا میرا کام سمجھانا تھا، میں سمجھا دیا، باقی تیری مرضی۔ جانتے ہیں نا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل تم سے ملے تو کہہ دو بھائی معاف کرو، ہے نا، کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں، دماغ میں اس کا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کہ حضرت میں تو نہیں کہوں گا، پیسے میرے پاس میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھا دے، جاؤ تیری مرضی۔ اب وہ گیا ٹرین میں، جیسے ہی بیٹھا تو کسی نے اس کی جیب کاٹ دی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، چلا گیا ممبئی گھوڑا خریدنے کے لیے، دمایا کتنے کا گھوڑا، بھائی بولے 5000 کا، نہیں کم کرو زیادہ کرو جو بھی ہے، کرتے کرتے 2000 2500 میں بات ہو گئی فائنل۔ جب بات ہو گئی فائنل تو جیب میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ اندر چلا گیا، پورا ہاتھ جو ہے
اندر ہی اندر پورا چلا گیا, بڑا پریشان ہوا, یا اللہ کیا ہو گیا, ہاں پیسہ لے کے آیا تھا, اب شرمندگی بھی کہ بات بھی کیا, سب کچھ کر لے دما لیا, اور اب پیسہ نے کیا کروں, شرمندہ اتنا سا منہ بنا کے واپس آیا. 2 دن حضرت ملے, ہاں بھائی گھوڑا خرید کے لائے. اب وہ کہہ رہا ہے سنیں حضرت جیسی بھی یہاں سے نکلا انشاءاللہ, جیسے ریلوے اسٹیشن پہنچا انشاءاللہ, ٹرین میں بیٹھا انشاءاللہ, کسی نے جیب کاٹ لیا انشاءاللہ, مجھے پتہ ہی نہیں چلا انشاءاللہ, وہاں پہنچ گیا میں انشاءاللہ, گھوڑا دما لیا انشاءاللہ, اتنے بات ہو گئی انشاءاللہ, جب جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ تو ہاتھ اندر اندر چلا گیا انشاءاللہ. حضرت نے کہا نادان, جب کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ تو مت ماری گئی تھی, اب جیب کٹ گئی ہے تو ہر لفظ پہ انشاءاللہ انشاءاللہ نکل رہا ہے. تو آپ لوگ بھی ایسا تو نہیں سمجھ رہے ہیں نا, ذرا کہہ دے سبحان اللہ. آپ لوگ بولتے رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں, مجھے اچھے سے سن رہے ہیں آپ لوگ, ہے نا. ابھی تو شروعات ہے, 2-4 باتیں اور کریں گے انشاءاللہ. آخر یہ ایمان والی صفت آئے گی کیسے, کس بنا پر ہم غالب آ جائیں گے, کس بنا پر ہم کامیاب ہو جائیں گے, کس چیز کے ذریعے سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. یہ ایمان والی صفتیں کیا ہیں, کس بنا پر ہم کامیاب ہوں گے. سب سے پہلے اس پہ ہم کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, کس چیز کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. قرآن نے کہا نا تم غالب رہو گے, تم سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ. یہ پکا مومن بنیں گے کیسے, یہ پکا مومن جو ہے وہ بنیں گے کیسے, کس بنا پر ہم پکا مومن بنیں گے. تو آپ مجھے بتا, آپ گھر بناتے ہیں نا, گھر ہے نا, مستری لوگ بھی بہت ہیں یہاں پہ, ہے نا, میں اسی حساب سے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. گھر بناتے ہیں نا, تو گھر جب آپ بناتے تو پہلے نیو ڈالتے ہیں نا, ہے نا بھائی, نیو ڈالتے ہیں, نشان لگا دیتے ہیں آپ لوگ. تو کلمہ پڑھنا یہ نشانی ہے, سمجھ لیں آپ, کلمے کا پڑھ لینا یہ نشانی ہے. وہ لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لے مومن ہو گیا, اب کچھ ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل تو ہوا, لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں, کلمہ جو آپ سے چاہتا ہے, کلمہ جو آپ سے مانگتا ہے, جب تک آپ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کریں گے آپ مومن کامل نہیں بن سکتے. آپ کلمے کے تقاضے کو جب تک پورا نہ کریں گے مومن نہیں بن سکتے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے تعلق سے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر والا کام کیا ہو. بلکہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے نزدیک تو ایک وقت جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا وہ کافر ہے. امام شافعی کے نزدیک سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی گویا کہ وہ دین سے نکل گیا. آج کتنی نماز ہماری چھوٹ رہی ہے نا, آگے آئیں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد, کلمہ آپ نے پڑھا تو آپ نے لائن لگا دی, پہچان ڈال دی, آپ نے جو ہے پہچان ڈال دی کہ اب آپ ایمان کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. اب آپ جو ہے ایمان کے احاطے میں آئے ہیں. اب ایمان کے احاطے میں انڈر میں آنے کے بعد گھر بن گیا, کیا رہ سکتے ہیں کیا, دیواریں اٹھانی پڑیں گی, پلر ڈالنے پڑیں گے, ہے نا, اوپر چھت ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. جو آپ نے کلمہ پڑھا آپ نے بنیاد ڈالی, آپ نے کلمہ پڑھا آپ نے بنیاد ڈالی. اب کلمہ پڑھنے کے بعد, بنیاد ڈالنے کے بعد تقاضا یہ ہے گھر بنانے کے لیے, مستری کا کہنا یہ ہے کہ اب آپ دیواریں اٹھائیں, اب آپ دیواریں اٹھائیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ نماز کی پابندی کریں. سبحان اللہ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ 4 دیواریں آپ کی اٹھی, اب چھت ہے. سبحان اللہ. یہ 4 دیواریں آپ کی اٹھی, اب یہ جو چھت ہے یہ عشق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ عشق مصطفیٰ ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو, چھت نہ ہو, تو گرمی بھی لگیں گی, دھوپ بھی, بارش بھی, جینا دوبھر ہو جائے گا.
جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اب کہا کلمہ پڑھ کے بنیاد ڈال دی، نماز روزہ حج زکات کے ذریعے سے آپ نے دیوار اٹھا دی، اب اس کے اوپر عشق مصطفیٰ کی چھت ڈال لو۔ جیسے ہی عشق مصطفیٰ کی چھت پڑے گی اب تم اس پہ رہو گے، جینے میں مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، یہی حال دین اسلام کا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، بنیاد ڈال دیا آپ نے، اب آپ نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک دیوار گر جائے، چور بھی گھسے گا، ڈاکو بھی گھسے گا، سانپ بھی گھسے گا، کیڑے مکوڑے بھی گھسیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ گھسیں گے نا۔ ایک دیوار گر جائے یہ ساری چیزیں اندر آئیں گی۔ نماز ایک دیوار ہے، نماز ایک دیوار ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے مومن کو بچا لیتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک دیوار آپ کی ٹوٹ جائے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، چور ڈاکو آئیں گے، دیوار اٹھ جائے ہر پریشانی سے بچ جائیں گے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، اب یہ نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی نظر آئے گی، یہ نماز آپ کو ہر بے حیائی سے بچاتی نظر آئے گی، یہ نماز آپ کو ہر برائی سے منع کرتی نظر آئے گی۔ آپ نے نماز چھوڑ دیا، ہر برائی آپ کے گھر میں جنم لیتی رہیں گی۔ تب آپ مجھے بتاؤ کہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے، نماز کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ نماز جو اتنا امپورٹنٹ ہے، اس نماز کو آج ہم لوگ چھوڑ دے رہے ہیں۔ ہماری ماں اور بہن نمازوں کو ترک کر دے رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے، سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں۔ عورتیں اگر نماز کی پابندی شروع کر دیں، نماز کے پابند ہو جائے نا، وہ اٹھیں گے اپنے گھر والوں کو جگائیں گے، گھر والے جگیں گے، بچے جگیں گے، بڑے جگیں گے، سب جگیں گے، شوہر جگے گا، باپ جگے گا، بیٹا جگے گا، سب جگیں گے، پورا گھر اسلامی رنگ میں رنگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پورا گھر آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کی تمام تر نحوستیں بلائیں دفع ہو جا رہی ہے۔ اور یہ نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ کتنی بڑی نحوست آپ کو بتاؤں میں، اللہ اکبر، کتنی بڑی نحوست ہے۔ بلکہ فرمایا تو یہ گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے سور اچھا ہے، بے نمازی سے سور اچھا ہے۔ ہم نے کتاب پڑھی بچپن میں، چہل سبق فارسی کتاب، اس میں لکھا ہے از بے نمازی خوک بہتر، بے نمازی سے سور اچھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو نمازوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس سے وہ برا جانور بہتر ہے۔ آپ انسان ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ کی عزت ہے، اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ جو عزت آپ کے لیے ہے، اس عزت کو آپ بالائے طاق رکھ دے رہے، اس کو چوراہے پہ نیلام کر دے رہے۔ ہماری ماں اور بہنیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، بے پردگی کا مظاہرہ۔ ہماری ماں اور بہنیں بازاروں کی زینت، آج دیکھیں نا آپ بازار میں، آپ چلے جائیں بازار میں، 90% عورتیں ہیں ہماری۔ جو گھر میں آدمی ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، لقوہ لگ گیا شاید، اس لیے بازار کو وہ نہیں جا رہا، بیوی کو بھیج رہا ہے، بیٹی کو بھیج رہا ہے۔ شرم تو ہماری مر گئی ہے۔ ارے وہ گھر کی عزت ہے، اسے گھر میں رکھو۔ عزت کو بازاروں پہ لے کے نیلام کرو گے تو تم کہیں کے نہ یہاں کے رہو گے، نہ وہاں کے رہو، کہیں کے نہیں رہو گے۔ وہ گھر کی عزت ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی شہزادی ہے، اس کا کام گھر کے اندر ہے، تمہارے گھر کو سجانا، سنوارنا، اس کے اندر اسلامی رنگ، اسلامی ماحول پیدا کرنا، جو اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے تمام اخراجات کو پورا کرنا، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں کہتے ہیں 7,786 روپے مہر معجل سے کہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے، مہر تو ہے ہی، علاوہ اس کے علاوہ نان، روٹی، نفقہ، وہ جو پیسے کی سے جو بھی کے خرچے ہیں وہ سارے کے، مہر تو دینا ہی ہے، روٹی بھی دینی ہے، بوٹی بھی دینی ہے۔ سمجھ رہی بات؟ تو آپ کا کام ہے کہ آپ لا کے دیں، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے،
آپ نے اقرار کیا ہے علاوہ نان و نفقہ کے ان کو اپنے نکاح میں لاتا ہوں. آپ نے وعدہ کیا ہے تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ لا کر کے دیں, نہ کہ ان کو بھیجیں. جو اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, اپنی عورتوں کو بازار بھیجتا ہے, میں تو کہوں گا کہ وہ بیوی کا کمائی کھانے والا آدمی ہے. اس کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ دیوس کہا گیا ہے. ہاں, ایسا آدمی دیوس ہے جو بیوی کے کمائی پہ ٹکڑوں پہ پلتا ہے. وہ گھر کی زینت ہے, تم اس کو بازار بھیج رہے ہو گلی کوچوں کے, اور نہ جانے کون کون سے لونڈے بری نظر ڈالتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں پر, عورتوں پر. تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کے اوپر غیروں کی نظریں پڑے؟ ہاں, تم کو شرم نہیں ہے؟ اپنی ماں, بہن, بیٹی, اپنی بیویوں کی عزتوں کو برقرار رکھو, ان کو گھر کے اندر رہ دو. ان کا کام گھر کے اندر ہے, گھر کے باہر نہیں. گھر کے باہر آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. سرکار اور ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں, وہ بھی پردے کی پابندی کریں. میں جاتا ہوں گلیوں سے دیکھتا ہوں, یہ محلہ ہمارا خاص کر کے اس محلے میں اب دیکھتا ہوں میں, کچھ مطلب نہیں ہے, نہ دوپٹہ ہے نہ کچھ ہے, بال کھلے ہوئے, بس زندگی گزر رہی ہے ہماری, بس گزارنے دو ہم کو. بس یہ ہمارا شیوا بن گیا ہماری ماں اور بہنوں کا. کوئی مطلب نہیں پردے سے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا ہے نہیں ہے. ارے پھپھی زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, ماما زاد بھائی, ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے. غیر تو چھوڑو یار, دوسروں کو تو چھوڑو, ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے. جب ہماری ماں اور بہنیں غیروں سے پردہ نہیں کر پا رہی ہیں تو ان سے کیا پردہ کریں گی؟ سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں سنیں توجہ سے, مرگی کی, آپ کیا بولتے ہیں, فٹس ہے نا, مرگی کی بیماری ہے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے. سرکار کی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے, دعا فرما دے میرے حق میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کر, اللہ تعالیٰ تجھے اس کا صلہ عطا فرمائے گا. وہ عورت کہنے لگی, سنیں میری ماں اور بہنیں, وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے دعا کرانے نہیں آئی کہ مجھے بیماری سے شفا مل جائے. میرا رب وہی بیمار کرتا ہے, وہی شفا دینے والا ہے. میں اس لیے نہیں آئی, میں دعا یہ کرانے آئی ہوں کہ یا رسول اللہ جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. یا رسول اللہ آپ دعا کر دے جب مجھ پر مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے دوپٹہ نہ سڑکنے پائے. میرے سر سے مرگی کا دورہ جب پڑے تو میرے سر سے دوپٹہ نہ گرنے پائے. آج ہماری ماں میں دوپٹہ کہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے, بال کھلے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہی ہے, کوئی فکر نہیں کہ مر کے دنیا سے جانا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے. وہ خدا جب پوچھے گا اے میری بندی میں تجھے آنکھیں دی تھی, کان دیے تھے, زبان دیے تھے, دل دیا تھا, ایمان کی دولت سے نوازا تھا, بتا کہ تو نے میرے احکام پر, میرے فرامین پر, میرے حکم پر چلی یا نہیں چلی, کون سا کام کیا, نیک عمل کیا یا نہیں کیا, میں نے پردے کے لیے کہا تھا, پردے کی پابند رہی تھی یا نہ رہی تھی. تو میری ماں اور بہنوں بتاؤ کہ آپ کیا جواب دو گی, کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ عورت کہہ رہی یا رسول اللہ مرگی کی بیماری ہے, دورہ پڑتے پڑے, اس سے کوئی سروکار نہیں, بس یہ کہ جب دورہ پڑتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا تو میرے سر سے دوپٹہ نہ گر جائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب اس عورت پر جب بھی مرگی کا دورہ پڑتا تھا اس کے سر سے دوپٹہ نہیں گرتا تھا. سبحان اللہ. یہ حال تھا ان لوگوں کا, یہ حال تھا اللہ والیوں کا, یہ حال تھا نیک بندیوں کا, یہ حال تھا اللہ کے برگزیدہ بندیوں کا. مگر آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال, میری باتیں ہو سکتا ہے کہ بری لگتی ہو, کڑوی لگتی ہوں گی, کیا حضرت ہمارے اوپر شروع کر دیا. آج میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں,
میری ماں اور بہن، میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے، برپا ہو جائے، پورے محلے میں ایک ماحول، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے. ہر گھر سے بچہ جب فجر کی نماز سے نکلے تو غیر دیکھے تو کہہ دے کہ یار یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسا طریقہ ہونا چاہیے. اور ایسا ماحول، ایسا انقلاب صرف اور صرف میری ماں اور بہنوں آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. آپ اٹھیں گے پورا محلہ اٹھے گا، پورا گھر اٹھے گا انشاءاللہ. تو میری ماں اور بہنیں، میری ان باتوں کو اپنے دل پہ جگہ دیں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں. خدا کے واسطے آج پریشان ہے نا، پریشان ہے، اس کے پاس تعویذ، اس کے پاس تعویذ، کیا کیا کرنے جاتی ہیں ہماری ماں اور بہنیں ہیں، پریشان ہیں. مگر میں کہتا ہوں، میرے رسول کا فرمان ہے، سبحان اللہ، نماز ہر پریشانی کا حل ہے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نمازوں کی پابند بن جائیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت آپ کے گھر سے دور ہوتی نظر آئیں گی. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میرے بہت سارے دوست نماز کے پابندی ہو گئے ماشاءاللہ، پابند ہو گئے ماشاءاللہ. ان سے پوچھیں، ان کو دیکھیں آپ نماز میں کتنا دل لگ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے. اس لیے نماز کی پابند، بالکل نماز کے پابند بن جائے آپ لوگ. میری ماں اور بہنیں خاص کر کے صبح کو اٹھیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں، نمازوں کے لیے بھیجیں. اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کتنا بھی کما لیں، نہ آپ کے گھر میں برکت آ سکتی ہے، نہ ہی آپ کے نیند میں سکون آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے والوں کے نیند سے سکون کو دور کر دیتا ہے. پیسہ تو کما کے لاتا ہے وہ، مگر جو سکون والی جو نیند ہے نا، اس نیند کے لیے پریشان ہے. آپ دیکھ لیں، آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں نا، پیسہ ہے مگر نیند کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں. پیسہ تو ہے مگر نیند کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں. ہر روز گولی ہے مگر نیند نہیں ہے. اور وہی غریب ہے، وہی غریب ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھتے پڑھتے آ رہا ہے، بس تھک سے سو جا رہا ہے. ایسی نیند کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کیسے گزر گئی. یہ جو سکون کی نیند ہے، یہ جو سکون کی نیند ہے، یہ نمازوں کے ذریعے سے ہے. اور اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، تو نہ گھر میں برکتیں آ سکتی ہے. کتنا بھی آپ کما لیں، آپ کے ڈبے خالی رہیں گے. کتنا بھی آپ کما لیں، نیند کے لیے آپ ترستے اور تڑپتے رہ جائیں گے. اس لیے کہ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑی نحوست کو اپنے گھر میں جنم دینا ہے، گھر میں لانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت کرتے تھے، گھومتے تھے. گھومنا بھی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، ہے نا. ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی اکتائیت پر انسان کو جو ہے دیکھنے کے بعد بھروسہ اور کامل ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے لعلکم تفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، غور و خوض کرو. عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے گاؤں کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ گاؤں اتنا خوشحال گاؤں ہے. کیا ہے؟ خوشحال گاؤں ہے، پیسہ ہی پیسہ لوگوں کے پاس، ہر طرف ہریالی ہریالی، پوری سرسبز و شاداب کھیت، لہلہاتے کھیت، ہریالی پوری ہے. پورے سیب کے باغات، آم کے باغات، اور ہر ایک پیڑ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے. آپ وہاں پہ 2-3 دن رکے، وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت خاطر بھی کی. 2-3 دن کے بعد پھر آگے بڑھے. کچھ دنوں کے بعد پھر اسی گاؤں کی طرف سے پلٹے. جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ پورا گاؤں اجڑ گیا ہے، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. وہ جو پیڑ میں جو پھل لگے ہوئے تھے وہ سب ختم، پورا پیڑ وغیرہ سب سوکھ گیا ہے. جو ہریالیاں تھی وہ پوری ختم ہو گئی ہے. وہ جو پیسہ تھا سب کا سب غریب مفلس ہو گئے. لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. زمین پوری بنجر ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچنبھا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچنبھا ہوا، کیا بات ہے مولا، ابھی کچھ
دنوں پہلے گیا تھا ادھر ہی سے، تو گاؤں پورا لہلہا رہا تھا، ہریالیاں تھی، لوگوں کے پاس پیسے ہی پیسے تھے۔ اب واپس آیا ہوں تو گاؤں میں عالم یہ ہے کہ پورا گاؤں پورا بنجر زمین بن گئی پوری، سب جو کچھ بھی تھا سب سوکھ سا کے ختم پورا ایک دم، لوگ پریشان، پیسے لوگوں کے پاس، پریشانی کے عالم میں۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا، مولا ماجرا کیا ہے بتا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کو ہر ایک چیز سے نوازا تھا، لہلہاتے کھیت، پیڑ پودے، پھل، سب کچھ، پیسہ، سب کچھ سے نوازا تھا، مگر ایک بے دن بے نمازی کا گزر اس گاؤں سے ہوا، ایک بے نمازی کا گزر اس گاؤں سے ہوا، اور اس بے نمازی نے اپنا منہ اس گاؤں کے تالاب سے، اس گاؤں کے ندی سے اپنا منہ دھو لیا، بے نمازی نے اس ندی سے اپنا منہ دھو لیا۔ اس بے نمازی کے چہرے کی نحوست اس پانی کے ذریعے اس پورے گاؤں میں پھیلا، اور اس بے نمازی کے چہرے کی نحوست کی وجہ سے پورا گاؤں جو سرسبز و شاداب تھا وہ سوکھ کر بنجر زمین بن گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بے نمازی کے چہرے کی نحوست کی وجہ سے اگر پورا گاؤں اجڑ سکتا ہے، تو جس گھر میں ماں بھی بے نمازی، بیٹا بے نمازی، بیٹی بے نمازی، بہو بے نمازی، باپ بے نمازی، بیٹا بے نمازی ہو، مجھے بتاؤ اس گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی، برکتیں کیسے آئیں گی، ترقی کیسے ہوں گی، وہ گھر پھولے گا کیسے، پھلے گا کیسے؟ آج ہمارے گھر میں ہے نا بے نمازیوں کی تعداد ہے کہ نہیں ہے؟ عورتیں بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی، بیٹی بے نمازی، ہمارے بھائی جب ایسا ماحول ہوگا تو پھر پریشانیاں ہمارے گھروں میں جنم لیں گی، نحوستیں ہمارے گھر میں آئیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال والا بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہو، ایک علاج ہے، بس آپ نمازوں کے پابند بن جائیں، صرف اور صرف آپ نماز کے پابند بن جائیں، ہماری ماں اور بہنیں پردوں کی پابندی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا، ہر گھر میں غریبی تو رہے گی، غریبی تو آ سکتی ہے مگر بدحالی نہیں آ سکتی۔ غریب ہونا کوئی برا نہیں ہے، میں نے کہا غریبی آ سکتی ہے، غریب ہونا کوئی برا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غربت کو پسند فرمایا۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی۔ میرے آقا فرماتے ہیں غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے، 500 سال پہلے غریب امیر سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو غریب ہونا بری بات نہیں ہے، میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میں اشارہ کر دوں، حکم دے دوں، تو یہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 13 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، یہاں سے ساکلی سمجھ لیے کم سے کم، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں اشارہ کر دوں یہ پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے غربت کو پسند فرمایا، غریبی کو پسند فرمایا۔ تو غریب ہونا بری بات نہیں ہے، غریب ہونا بری بات نہیں ہے، غریب کا عالم تو یہ ہے جو اس کی کمائی ہے، اللہ اکبر، اس کی کمائی ایسا ہے کہ اللہ اکبر، جب اس کمائی سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ غریبی تو آ سکتی ہے مگر بدحالی نہیں آئیں گی۔ اسی لیے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا محلہ سدھرے؟ بولو نا بھائی، چاہتے ہیں کیا؟ یہ کیا بچوں کی طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں آپ لوگ نا، کچھ چاہتے ہو، بچے ہیں، کچھ نیند آ رہی ہے ان کو، ہاں چاہتے ہیں نا؟ کون کون چاہتا ہے؟ چند لوگ ہی چاہتے ہیں کیا؟ ہاتھ اٹھانا خالی کمال نہیں ہے، ہاں پنجہ سبھی دکھا دیتے ہیں، کانگریس پارٹی، ووٹ دینا کمال رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاتھ اگر آپ نے اٹھایا، وعدہ کیا ہے تو وعدہ ایمان کا ایک حصہ ہے،
وعدہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ فجر پہ اٹھیں گے آج سے انشاءاللہ؟ سب لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ؟ سبھی آئیں گے؟ اپنے گھر والوں کو جگائیں گے؟ سب کو جگائیں گے انشاءاللہ؟ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں شاید 40-50 جو بھی ہیں ہے نا، اگر سبھی لوگ اٹھ گئے فجر میں اپنے گھر والوں کو جگا دیے تو انشاءاللہ پورا محلہ جگ جائے گا، پورا محلہ جگ جائے گا. آپ کی تھوڑی سی محنت پورے محلے کی قسمت کو چینج کر سکتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ محنت؟ زیادہ نہیں بول رہا آپ کو، ہتھوڑا مارنے کے نہیں بول رہا ہوں میں، ہاں پھاوڑا جلانے کے نہیں بول رہا آپ کو میں. صبح کو اٹھنا ہے، اپنے گھر والوں کو جگانا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نماز سے محبت تو کیجئے. دیکھیں نماز کے ذریعے سے آپ کو کیا کیا حاصل ہوگا انشاءاللہ، کیا کیا حاصل ہوگا. ہمارے نوجوان لوگ جو ہے ماشاءاللہ بہت جڑ رہے ہیں نماز سے، دین سے جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کی محبت کو اور جو ہے زیادہ دگنا کر دے اور نماز سے محبت پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر پریشانیوں کو بلاؤں کو دفع عطا فرما دے. بہت جڑ رہے ہیں، اور جو نہیں جڑے ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر گامزن کرے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کو ہمارے اسلاف کو نماز سے بہت محبت تھی. خود میرے آقا فرماتے ہیں حب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے. یہ میرے آقا فرماتے ہیں. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو سرکار کا چاہنے والا ہے وہ نماز پڑھ پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے. آج وہ یہاں نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا. کل قیامت کے دن جب وہ پریشان ہوگا آقا کریم سفارش فرما کر کے انہیں حوض کوثر سے سیراب کر دیں گے. اس لیے نماز سے محبت کی. ہمارے اسلاف کو نمازوں سے بہت محبت تھی، بلکہ میں تو کتابوں میں یہاں تک پڑھا اللہ اکبر کہ جب نماز کا وقت ہوتا لوہار ہتھوڑا اٹھاتا ایسے کہ مارے لوہے پر، اور آذان کی آواز آتی تو ہتھوڑے کو مارتے نہیں تھے، ویسے ہی چھوڑ کے نماز کو چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتا ہتھوڑا اٹھایا مارنے کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا لگے گا بھائی؟ 5 سیکنڈ. ہاں مارنے میں 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لے لیں، 10 سیکنڈ لگے گا. مگر ظاہر محبت نماز سے، مارنا کے بعد اٹھایا ایسے چھوڑ دیا چلو نماز کو، یہ محبت ہے. کپڑے سلتے تو فرمایا گیا کہ سوئی کو کپڑے میں داخل کرتے اور آذان کی آواز آتی تو سوئی کو نکالتے نہیں تھے، وہ داخل چھوڑ کر کے نماز کو چلے جاتے تھے. یہ نماز کی محبت تھی. جب ایسی محبت نماز سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو ہی سربلندی اور عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. آج ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم ذلتوں کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم جو ہے ذب و حالی کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے نماز کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے نماز کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے، ہم نے نمازوں کو ترک کرنا نمازوں کو ترک کر دیا ہے. اگر آج بھی ہم نماز سے رشتہ جوڑ لیں، آج بھی ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، آج بھی ہم نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں تو انشاءاللہ وہی انقلاب، وہی دن پھر سے لوٹ آئے گا. ساری دنیا ہمارے سامنے سر نگو ہوتے نظر آئے گی. ساری دنیا ہمارے سامنے سر نگو جھکتی نظر آئیں گی. بس یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. آپ نے تاریخ نہیں پڑھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس غلام جب پہنچے جنگل میں تو کسی نے کہا کہ حضور آپ یہاں مت رکیے، یہاں پر جانور ہیں، درندے ہیں، آپ کو چیڑ پھاڑ کھا جائیں گے. آپ نے فرمایا ایسا؟ جنگل پہ آپ کھڑے ہو گئے اور بیچ جنگل میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا اے جنگل کے جانوروں سنو، میں رسول کا عاشق ہوں، رسول کا چاہنے والا ہوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے سانپ اپنے سپولوں کو اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، شیر اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا، درندے اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگ رہا تھا. یہ کیا بات تھی ان کے اندر؟ یہ ایمان کی صفت، ایمان کی کیفیت تھی، نماز کی محبت تھی، نبی سے سچا پیار تھا، نبی سے سچا عشق تھا. اے میری قوم، آج اگر تم نے نبی کے عشق کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی سعی کی ہے، تو انشاءاللہ وہی دن پھر سے آنے والا ہے، کامیابی تمہاری قدم چومتی نظر آئیں گی. شاعر کہتا ہے
آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا. اگر آگ ابراہیم کے لیے، آگ عمار یاسر کے لیے جو ہے گل گلزار بن سکتی ہے، تو اگر آپ بھی نمازوں کے پابند بن جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا عامل بن جائے، سرکار کی محبت کو اپنے سینے میں رچا اور بسا لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ کے حکم سے آگ گل گلزار بن سکتی ہے. مگر شرط ہے اپنے آپ کو چین کرنا ہے، اپنے پریوار کی اصلاح کرنی ہے. اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں حضرت کن کن کو جگانے جائیں گے، کن کن کو بولنے جائیں گے، وہ جگانے جاؤ تو اٹھتا ہی نہیں، ہاں آتا ہوں جاتا ہوں کرتے ہیں نا. ہر آدمی اپنے اپنے گھر کو دیکھے. لوگ بیٹھے محلے میں جتنے لوگ ہیں سن رہے ہیں میری باتوں کو سمجھنا، سب اپنے اپنے گھر کو جگائے، کسی کو کسی گھر کے جگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں ہوں، میں اپنے بیوی کو جگاؤں، اپنے بچوں کو جگاؤں نا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہ صرف آپ نماز پڑھ لیے تو ہو گیا، آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، خود ہی نماز پڑھتے رہے، بیوی کو نہیں جگائے، یا بیوی خود ہی نماز پڑھتے رہی، شوہر کو میرے شوہر تھک گیا سن تو بول کے نہیں جگائے، تو کل قیامت کے دن بیوی کہے گی مولا یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھے سب کچھ کہا تھا، دال میں نمک ذرا کم ہو جائے تو غصہ کرتا تھا، میں سوئی رہتی تھی کہ نماز کے نہیں کہا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، اور اس کو جو اس کی نیکیاں اس کے اوپر ڈال دو، شوہر کو جا کے جہنم میں دھکیل دو اور بیوی کو جنت کا پروانہ عطا کر دو. ہے نا؟ ایسا ہوگا، حدیث پاک میں ہے. اس لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ضروری ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ برائی سے بچیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ بے پردگی جو ہے اس کو دور کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہماری ماں اور بہنوں کو بازار جانے دیں گے؟ زور سے بولے نا بھائی. ہماری ماں اور بہنیں بازار کیوں جائیں گی بھائی؟ ہاں، وہ بازار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے. میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان ہے، دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے. جب بری جگہ سب سے بازار ہے تو ہم اپنی اچھی چیز کو بری جگہ پہ کیوں بھیجیں؟ ہاں، وہ تو انمول، وہ تو ہیرا ہے نا. ہاں، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتیں ہیرے سے بڑھ کر ہے. کروڑوں روپے دے کر کے بھی کسی عورت کی عزت کو خریدا نہیں جا سکتا. ہاں، جب وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، رونق ہے، گھر کی ملکہ ہے، شہزادی ہے، تو اس عزت کو ہم بازار میں نیلام کیسے ہونے دیں؟ ہاں، اس لیے گھر کی عزت گھر میں رہے، ہے نا؟ گھر کی عزت آپ کی ذمہ داری کہ آپ بازار سے لائیں. ایک چیز میں نے وہاں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ بھی کہتے ہیں حضرت وہ جاتی ذرا نا تو مول بھاؤ ذرا اچھا کر لیتی. ذرا ہم گئے تو 10 روپے ملتا، وہ گئے ذرا 5 روپے مل کے آتی، ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے دوست، میرے بھائی، آپ 5 روپے کے چکر میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ 5 بچانے کے چکر میں عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں آپ. 5 روپے چلے گا، ہم کمائیں گے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 10 روپے میں اپنے گھر والوں کو پردے کی تاکید کرنے کی وجہ سے اس 10 روپے میں اتنی برکتیں عطا فرما دے گا کہ وہ 10 روپے سے ہم گھر کے سارے اخراجات پورے کر پائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر پردہ نہ رہا تو 10,000 بھی کما لیں گے تو بھی بیکار ہے. اس لیے یہ سوچ کر کے وہ جائیں گے تو 2 روپے کم کرا کے لائیں گے، کبھی سوچنا ہی مت. اور ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، آپ کا کام گھر کے اندر ہے. آپ جتنا پردے کے اندر رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں اور بہنیں سب کو جگائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز، اپنی عورتوں کو بازار بری جگہ پہ اچھی چیز کو نہیں جانے دیں. دنیا میں سب سے بری چیز جگہ کون سی ہے؟ اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. سبحان اللہ. ہم سب سے بری جگہ پر اپنی عزت کو جانے نہیں دیں گے اور سب سے اچھی جگہ پر جائیں گے تاکہ ہماری عزتیں برقرار رہ جائیں.
ہے نا انشاءاللہ. تو نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو پردوں کی تاکید اور تلقین کریں گے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور، وہ چیز یہ، سب لوگ سن رہے ہیں، زیادہ نہیں، ہر کوئی اپنے گھر پہ ایک سلک رکھے. کیا رکھے؟ گلک بولتے پڑا، سلک گلک جو بھی بول لیں، ہاں گلہ، گلہ رکھیں. اس گلے میں آپ کو ڈیلی 2 روپے ڈالنا ہے. کتنے ڈالنا ہے؟ کتنے ڈالنا ہے؟ 2 روپے ڈالنا ہے ہر گھر میں. 10 روپے بولیں گے تو زیادہ ہو جائے گا نا. ڈیلی کتنے ڈالنا ہے؟ 2 روپے ڈالنا ہے. اب آپ اس محلے میں کتنے گھر ہیں؟ ہوں گے کم سے کم 100 گھر ہوں گے. ہاں 100 گھر ہوں گے. 100 سمجھ لیں آپ. 2 روپے آپ پر ڈے ڈال رہے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کے گھر میں کتنا جمع ہو گیا؟ 60 روپیہ. کتنا جمع ہوا؟ 100 گھر ہے. 60 روپے اگر ہر مہینے ہر گھر میں جمع ہو رہا ہے تو 100 گھر میں ایک مہینے کتنا جمع ہو گیا؟ ہاں ہزاروں میں ہو گیا نا. ہاں 6000. وہ 6000 ہم کسی غریب بچی کو دیں گے جس کی شادی میں یا کسی کام میں، نیک کام میں، اچھے کام میں، فلاح کام میں ہم اس کو خرچ کریں گے انشاءاللہ. ہے نا. کسی کا مانگ رہے 100 روپے تو کہتے ہیں آنا کانی کرتے ہیں نا. یہ ہم کو ایسا ماحول بنا لینا ہے کہ 2 روپے ڈالنا ہے بس ہم کو ہر دن. وہ 6000 ملے، وہ 6000 کسی غریب کو دیں گے جس کا گھر نہیں چل پا رہا، کس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی ہے، بیوہ ہے، پریشان ہے. یہ 6000 ان کو دیں گے. اس مہینے کے ان کو، اس مہینے کے ان کو، اس میں. آپ ایک سال میں 12 مہینے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا 2 روپیہ 12 مہینے میں 12 پریوار کو سہارا دے سکتا ہے. آپ کا 2 روپیہ 12 مہینے میں، ایک سال میں 12 پریوار کو سہارا، 12 پریوار کا سہارا بن سکتا ہے. اور دینا کتنا ہے آپ کو؟ 2 روپے زیادہ ہے آپ کے لیے. 2 روپے زیادہ ہے آپ کے لیے. ایک ماحول بنا لیا، ہر گھر میں ایک سلک ہو. پھر وہ پوچھیں گے حضرت پھر اس کو کرنا کیا، کس کو دینا، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے آپ جمع کیجئے. جیسے ہی مہینہ پورا ہوگا سب کا جو گلہ ہے ایک جگہ جمع کریں گے. اور جمع کرنے کے بعد محلے کے سب کی رائے سے اس محلے میں کون ایسا آدمی ہے جس کو اشد ضرورت ہے، پہلے اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہو جائے گا؟ صدقہ بھی ہے، نماز بھی ہے، پردہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ، صدقہ موت کے سوا ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہاں آپ کا 2 روپیہ ہر بلا کو ٹالنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ایک چیز کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کیا کرنا ہے ہم لوگ کو؟ نمبر 1، ذرا زور سے بھائی، ذرا زور سے. نمبر 2، پردے کی پابندی. اپنے گھر والوں کو بالکل تلقین ہی نہیں، تاکید. ہاں تلقین کہتے خالی بول دینا پردے میں رہو، تاکید بولتے ڈانٹنا ہے پردے میں رہو، ہے کہ نہیں. تلقین بھی اور تاکید بھی. اور تیسری چیز، ہر آدمی اپنے گھر میں ایک گلک رکھے، گلہ رکھے، اس میں 2 روپے ڈالے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر آپ کے محلے میں ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ آپ بھی کہیں گے کہ یار ہم یاول شہر کے کسی جانے مانے محلے میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. وقت کافی ہو چکا. ہمارے مولوی صاحب کو نیند آ رہی ہے نا، طبیعت خراب ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. مہینے میں 15 دن میں انشاءاللہ ایسے پروگرام تھوڑے بہت رکھتے رہیں گے. 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ 10 منٹ تھوڑی اپنے آپس میں بات چیت ہو جائیں گی انشاءاللہ. تھوڑا ڈسکشن بھی، مشورہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کیا ہو جائے گا کہ بھئی آگے کیا کرنا نہیں کرنا ہے، ایک طریقہ کار جو ہے آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کے ساتھ سے مالا مال فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہوگی خدا قدر جبار اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات خوش رہیں، آباد رہیں.